بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کا آج میری سیکٹری شپ میں پہلا اجلاس ہے، اور پہلا اجلاس بطور مشاعرہ رکھا گیا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب لوگ تشریف لائے۔ اس مشاعرے کی صدارت کے لیے میں وطن عزیز کے معروف شاعر، نقاد، پروفیسر جلیل علی صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں اور صدارت کی سیٹ پر سب۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد جمیل صاحب سے، آئیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں۔ حافظ محمد جمیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف کی آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ سے گزارش ہے، آپ نعت گو شاعر بھی ہیں اور نعت خوان بھی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ نعت کے چند اشعار سر آپ۔ بہت شکریہ۔ کبھی انسان یہ سوچے کہ کمایا کیا ہے، عشق سرکار نہ پایا ہے تو پایا کیا ہے، اور ان کی توصیف و ثنا کے لیے ہی زندہ ہوں، ورنہ اس جھوٹ بھری دنیا میں رکھا کیا ہے، اور غازی عباس نہ ہوتے تو وفا کیا کرتے، کون پہچانتا رتبہ کے وفا کا کیا ہے، اور بی بی زینب کی خطابت سے
وہ دربار یزید خوف سے یوں تھا لرزتا، کوئی لرزا کیا ہے، اور تجھ سے لکھوائی جمیل اپنے کرم سے ورنہ خود سوچ لے تو، تجھ میں اب ایسا کیا ہے، عشق سرکار نہ پایا ہے تو پایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت اشعار سے نوازا کہ ہوگا شہر میں اب قتل عام، جانتا ہوں رکا ہوا ہوں تو کچھ مصلحت ہے میرے دوست، رکا ہوا ہوں تو کچھ مصلحت ہے میرے دوست، وگرنہ شہر کا سارا نظام جانتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ رکا ہوا ہوں تو کچھ مصلحت ہے میرے دوست، وگرنہ شہر کا سارا نظام جانتا ہوں، ہوا نے رخ کو جو بدلا ہے تیرے آنے پر، ہوا بہت شکریہ، ہوا نے رخ کو جو بدلا ہے تیرے آنے پر، چراغ کس سے ہوا ہم کلام جانتا ہوں، چراغ کس سے ہوا ہم کلام، بہت شکریہ، چراغ کس سے ہوا ہم کلام جانتا ہوں، سبھی کو آگ مجھے روشنی دکھائی گئی، سبھی کو آگ مجھے روشنی دکھائی گئی، دیا گیا ہے جو مجھ کو پیام جانتا ہوں، دیا گیا، بہت شکریہ، دیا گیا ہے جو مجھ کو پیام جانتا ہوں، کتار میں جو پرندے اڑے ہیں ان کو بھی، کتار میں جو پرندے اڑے ہیں ان کو بھی، ہوا دلائے گی کیا کیا مقام جانتا ہوں، بہت شکریہ، کتار میں جو پرندے اڑے ہیں ان کو بھی، ہوا دلائے گی کیا کیا مقام جانتا ہوں، تمام شہر میں بانٹے گا وہ سحر ناصر، تمام شہر میں بانٹے گا وہ سحر ناصر، کہ میرے حصے میں آئے گی شام جانتا ہوں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کہ میرے حصے میں آئے گی شام جانتا ہوں، عدو نے سوچا ہے جو انتقام جانتا ہوں، کہ ہوگا شہر میں اب قتل عام جانتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ میرے پہلے مہمان شاعر حافظ محمد جمیل صاحب ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار پھر آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ ہائے اقرا کے ماننے والے اب الف لام میم بھولے ہیں، ہائے اقرا کے ماننے والے اب الف لام میم بھولے ہیں، خار ہیں اب جہل کی وادی میں جب رہے مستقیم بھولے ہیں، اب پیکر حسن بن کے پھرتا ہے خانوادہ رہے مشقت کا، پیکر حسن بن کے پھرتا ہے خانوادہ رہے مشقت کا،
اس کے افراد اب ہیں نازک تر، شان و حیبت قدیم بھولے، اور لکھ رہے ہیں فسانہ قیدی، وہ بھی مبہم ہے استعاروں میں، لکھ رہے ہیں فسانہ قیدی، وہ بھی مبہم ہے استعاروں میں، انگلیوں میں قلم تو ہے لیکن شان کہف و رقیم بھولے۔ جی، بزم میں اب یہی تماشا ہے، مال و اسباب کا تقاضا، بزم میں اب یہی تماشا ہے، مال و اسباب کا تقاضا ہے، فکر جوہد جہاں میں کیا کرنی، یہ تو فکر غنیم بھولے۔ اور سب یہاں درس غیر میں گم ہیں، سب یہاں درس غیر میں گم ہیں، کون سنتا ہے بات تیری جمیل، یہ تو اقبال کو بھلا بیٹھے تب ہی ضرب دو نیم بھولے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حافظ محمد جمیل صاحب۔ ہمارے اگلے مہمان شاعر محترم جناب کاشف عباس ہاشمی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ کاشف عباس ہاشمی، تالیاں۔ جناب صدر اور سینئر شعراء کی اجازت سے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ نئی دنیا بسانا چاہتا ہوں، نئی دنیا بسانا چاہتا ہوں، میں خود کو آزمانا چاہتا ہوں، نئی دنیا بسانا چاہتا ہوں، میں خود کو آزمانا چاہتا ہوں، جو نابینا نہ ہو غربت کے غم سے، جو نابینا نہ ہو غربت کے غم سے، میں وہ قانون لانا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جو نابینا نہ ہو غربت کے غم سے، میں وہ قانون لانا چاہتا ہوں۔ اور شعر سنیے گا۔ جہاں پہنچا نہیں اب تک زمانہ، جہاں پہنچا نہیں اب تک زمانہ، وہاں سے لوٹ آنا چاہتا ہوں، وہاں سے لوٹ آنا چاہتا ہوں۔ جہاں پہنچا نہیں اب تک زمانہ، جہاں پہنچا نہیں اب تک زمانہ، وہاں سے لوٹ آنا چاہتا ہوں۔ بڑا عرصہ ہوا ہے خود سے روٹھے، بڑا عرصہ ہوا ہے خود سے روٹھے، میں اب خود کو منانا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ شعر سنیے گا۔ میری آواز ابھرے سسکیوں سے، میری آواز ابھرے سسکیوں سے، خوشی کے گیت گانا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور شعر سنیے گا۔ پرانے خواب بوڑھے ہو گئے ہیں، پرانے خواب بوڑھے ہو گئے ہیں، نئے سپنے سجانا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پرانے خواب بوڑھے ہو گئے ہیں، نئے سپنے سجانا چاہتا ہوں۔ نہ میری شاعری ہے اشتہاری، نہ میں شہرت کمانا چاہتا ہوں، نہ میری شاعری ہے اشتہاری، نہ میں شہرت کمانا چاہتا ہوں۔ محبت کر کے جو اس دل پہ گزری، محبت کر کے جو اس دل پہ گزری، میں وہ تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور مقطع پیش خدمت ہے۔ جہاں ماضی نہ مستقبل ہو کاشف، جہاں ماضی نہ مستقبل ہو کاشف، میں ایک ایسا زمانہ چاہتا ہوں، میں ایک ایسا زمانہ چاہتا ہوں۔ جہاں پہنچا نہیں اب تک زمانہ، وہاں سے لوٹ آنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جہاں پہنچا نہیں اب تک زمانہ، بھائی کیا کہنے، بہت اچھے۔ ہمارے اگلے مہمان شاعر سجاد گل بسالوی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ کچھ عقیدے جھوٹ پر جب بنائے لوگوں نے، کچھ عقیدے جھوٹ پر جب بنائے لوگوں نے، پھر گناہ کے فضائل بتائے لوگوں نے۔ کچھ عقیدے جھوٹ پر جب بنائے لوگوں نے، پھر گناہ کے فضائل بتائے لوگوں نے۔ گائے نے اٹھا رکھی ہے زمین اپنے سر، گائے نے اٹھا رکھی ہے زمین اپنے سر، واقعات کیسے کیسے سنائے لوگوں نے۔ گائے نے اٹھا رکھی ہے زمین اپنے سر، واقعات کیسے کیسے سنائے لوگوں نے۔ ایک غزل کے چند شعر۔ وہ میرے غم پر رونے والے نہیں ہیں، وہ میرے غم پر رونے والے نہیں ہیں، اپنے تو اپنے ہونے والے نہیں ہیں۔
شکریہ. وہ میرے غم پر رونے والے نہیں ہیں، اپنے تو اپنے ہونے والے نہیں ہیں. شعر سنیے گا. جن کا کوا چٹا ہے چٹا رہے گا، جن کا کوا چٹا ہے چٹا رہے گا، وہ سچ کی فصلیں بونے والے نہیں. خون دل کا دھندا بھی کچھ راس نہیں، خون دل کا دھندا بھی کچھ راس نہیں، یہ دکھ ایسے کم ہونے والے نہیں ہیں. اگلا شعر سنیے گا. یہ سارا قبیلہ ہی رات کو جاگنے والا قبیلہ ہے. کہتا ہے وہ ناٹک کیا ہوگا تیرے سامنے گل، وہ ناٹک کیا ہوگا تیرے سامنے گل، ورنہ ہم پاگل سونے والے نہیں ہیں. بہت شکریہ. ہمارے اگلے مہمان شاعر اسپیشل بارہکہو سے تشریف لائے حارث راجہ صاحب. آپ سے گزارش ہے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں حارث راجہ. دو شعر لے کے سورۃ الصبر کو پڑھتے ہوئے دم توڑتے ہیں، سورۃ الصبر کو پڑھتے ہوئے دم توڑتے ہیں، رنج کی کوکھ سے نکلی ہوئی سم توڑتے ہیں. بابے سائنس سے مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں، بابے سائنس سے مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں، چند قانون جو آنکھوں کا بھرم توڑتے ہیں. بابے سائنس سے مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں، چند قانون جو آنکھوں کا بھرم توڑتے ہیں. دو شعر اور دیکھیے گا. کوئی صدا جو پتہ زندگی کا دے پائے، کوئی صدا جو پتہ زندگی کا دے پائے، ہوائے شہر خاموشاں نہیب ہو چکی ہے، اجل نگاہ سے دو چار گام ہے حارث، زمین پانی کے بالکل قریب ہو چکی ہے. غزل سے کوئی شعر. تمہاری آنکھ کی کیمسٹری کو سمجھوں گا، تمہاری آنکھ کی کیمسٹری کو سمجھوں گا، پھر اس کے بعد کسی روشنی کو سمجھوں گا. یہ ریل گاڑی نہیں ہجر کا اشارہ ہے، یہ ریل گاڑی نہیں ہجر کا اشارہ ہے، میں اس کی اوٹ میں افسردگی کو سمجھوں گا. نکال لاؤں گا زینوں سے عشق کی منطق، نکال لاؤں گا زینوں سے عشق کی منطق، ارسطو پڑھتے ہوئے شاعری کو سمجھوں گا. بہت شکریہ. رکھوں گا سامنے والعصر کی عبارت کو، میں کائنات کی بے چارگی کو سمجھوں گا. میں اپنے باپ کی امید کا ستارہ ہوں، سو اپنے فرض کی خوش قامتی کو سمجھوں گا. تلازماتی حوالے سے کام کر رہا ہوں، تلازماتی حوالے سے کام کر رہا ہوں، تمہارے جسم سے بالیدگی کو سمجھوں گا. بہت اچھے. یہ تھے حارث راجہ. تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری میڈیا حلقہ ارباب ذوق کا جو میڈیا سیکشن ہے وہ بھی الگ سے ہم نے تشکیل دیا ہے. اس میں خرم ابن شبیر صاحب جو ہیں وہ ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. ان کے لیے بھرپور تالیاں. ہمارے اگلے مہمان شاعر بارہکہو سے تشریف لائے ذیشان علی دانیال صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. ذیشان علی دانیال. جناب صدر کی اجازت سے دو شعر کے. لفظ پھر مجھ کو یوں آتے ہیں میسر خود ہی، لفظ پھر مجھ کو یوں آتے ہیں میسر خود ہی، اپنے زخموں کو کھرچتا ہوں میں اکثر خود ہی. لفظ پھر مجھ کو یوں آتے ہیں میسر خود ہی، اپنے زخموں کو کھرچتا ہوں میں اکثر خود ہی، بس تیرا نام پکارا تھا کہ کمرہ میرا
بس تیرا نام پکارا تھا کہ کمرہ میرا ہو گیا لمس کی حدت سے معطر بس تیرا بہت محبت بس تیرا نام پکارا تھا کہ کمرہ میرا ہو گیا لمس کی حدت سے معطر ہی دو شعر کے کتنی خوش باش ہے یہ دیکھ کے چہرہ میرا کتنی خوش باش ہے یہ دیکھ کے چہرہ میرا مفلسی شوق سے دیکھے ہے تماشا میرا مفلسی شوق سے دیکھے ہے تماشا میرا کوئی امداد در یار سے آئی ہی نہیں کوئی امداد در یار سے آئی ہی نہیں زیست کٹتی رہی حالی رہا کاسا میرا زیست کٹتی رہی حالی رہا کاسا میرا وہ غزل میر کی غالب کی زمیں لگتی ہے وہ غزل میر کی غالب کی زمیں لگتی ہے میری نظروں سے تو دیکھو نہ ہنسی لگتی ہے میری نظروں سے تو دیکھو نہ ہنسی لگتی ہے شعر دیکھیے گا کہ سیر جنت کی یوں کرتا ہوں میں اکثر مائے سیر جنت کی یوں کرتا ہوں میں اکثر مائے تیرے پیروں سے یہ جب میری جبیں لگتی ہے سیر جنت کی یوں کرتا ہوں میں اکثر مائے تیرے پیروں سے یہ جب میری جبیں لگتی ہے وہ جو تکلیف میں ہو درد مجھے ہونے لگے وہ جو تکلیف میں ہو درد مجھے ہونے لگے شعلہ اٹھتا ہے کہیں آگ کہیں لگتی ہے وہ جو تکلیف میں ہو درد مجھے ہونے لگے وہ جو تکلیف میں ہو درد مجھے ہونے لگے شعلہ اٹھتا ہے کہیں آگ کہیں لگتی ہے مہرباں آج ہوا ہے یہ سہن مجھ پر بھی مہرباں آج ہوا ہے یہ سہن مجھ پر بھی شاعری آج مجھے میری ہنسی لگتی ہے شاعری آج مجھے میری ہنسی لگتی ہے پانچواں شعر کے پانچ ہیں تن جو یہ تطہیر کی چادر والے پانچ ہیں تن جو یہ تطہیر کی چادر والے ان کی چوکھٹ تو مجھے عرش بری لگتی ہے پانچ ہیں تن جو یہ تطہیر کی چادر والے ان کی چوکھٹ تو مجھے عرش بری لگتی ہے وہ غزل میر کی غالب کی زمیں لگتی ہے میری نظروں سے تو دیکھو نہ ہنسی لگتی ہے بہت شکریہ وہ غزل میر کی غالب کی زمیں لگتی ہے بہت اچھے یہ تھے ذیشان علی دانیال ہمارے اگلے مہمان شاعر نیلم ویلی سے تشریف لائے مبشر باسطی آپ کے لیے بھرپور تالیاں اور آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے صاحب صدر کی اجازت سے دو شعر زہر کو رس بھرا بنا دوں گا زہر کو رس بھرا بنا دوں گا شہد کا ذائقہ بنا دوں گا زہر کو رس بھرا بنا دوں گا شہد کا ذائقہ بنا دوں گا تو کسی روز میرے ساتھ تو بیٹھ تو کسی روز میرے ساتھ تو بیٹھ میں تجھے شاعرہ بنا دوں گا تو کسی روز میرے ساتھ تو بیٹھ تو کسی روز تو میرے ساتھ بیٹھ میں تجھے شاعرہ بنا دوں گا شکریہ سرے کا تو میں شاعر ہوں زباں میری تو دل کا حال کہتی ہے میں شاعر ہوں زباں میری تو دل کا حال کہتی ہے کبھی اس کو بھی سن جو رنج و غم چپ چاپ سہتی ہے تو لایا سوٹ بیوی کے لیے اس پر نہیں شکوا تو لایا سوٹ بیوی کے لیے اس پر نہیں شکوا مگر وہ ماں جو سردی میں بھی ننگے پاؤں رہتی ہے اور غزل کی کچھ اشعار فریب و مکر سے گھبرا رہا ہوں فریب و مکر سے گھبرا رہا ہوں لے دنیا میں تجھے ٹھکرا رہا ہوں تو پل بھر کو یاد کر کے دیکھ ماضی تو پل بھر کو یاد کر کے دیکھ ماضی بہت دن میں تیرا اپنا رہا ہوں بچھڑ کر ٹھیک ہوں یہ مت سمجھنا بچھڑ کر ٹھیک ہوں یہ مت سمجھنا میں اس دل کو بہت سمجھا رہا ہوں یہ تھے مبشر باشی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف لائے ہمارے اگلے مہمان شاعر ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر خرم ابن شبیر
آپ سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ خرم ابن شبیر۔ جناب صدر کی اجازت سے اپنی اوقات میں رکھا ہوا ہوں، اپنی اوقات میں رکھا ہوا ہوں، چاند ہوں رات میں رکھا ہوا ہوں، اپنی اوقات میں، بہت شکریہ، اپنی اوقات میں رکھا ہوا ہوں، چاند ہوں رات میں رکھا ہوا ہوں میں شکوہ جو گفتگو کے لیے، ہوں میں شکوہ جو گفتگو کے لیے تیری ہر بات میں رکھا ہوا ہوں۔ جی، روز الزام مجھ پہ لگتے ہیں، روز ان کی صفائی دیتا ہوں، روز الزام مجھ پہ لگتے ہیں، روز ان کی صفائی دیتا ہوں، اس طرح کا نہیں ہوں میں جس طرح کا دکھائی دیتا ہوں، اس طرح کا نہیں ہوں میں جس طرح کا دکھائی دیتا ہوں۔ اور حضرت غالب صاحب کی جو زمین ہے اس پہ ایک غزل لکھی تھی، نہیں دیکھتے وہ جو ہم دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے وہ جو ہم دیکھتے ہیں، ہے کس پہ نگاہ کرم دیکھتے ہیں، عقیدت سے تم کو یوں دیکھا ہے ہم نے، عقیدت سے تم کو یوں دیکھا ہے ہم نے کہ جیسے مسلمان حرم دیکھتے ہیں، عقیدت سے تم کو یوں دیکھا ہے ہم نے کہ جیسے مسلمان حرم دیکھتے ہیں، خیالوں میں دیکھا تجھے ہم نے ایسے، حقیقت میں جیسے ارم دیکھتے ہیں، خیالوں میں دیکھا تجھے ہم نے ایسے، حقیقت میں جیسے ارم دیکھتے ہیں، خوشی سب کے چہرے پہ ہر دم سجا کر، خوشی سب کے چہرے پہ ہر دم سجا کر، ہم اپنی نگاہ کو نم دیکھتے ہیں، عجب کر رہے ہیں دوانے یہ دیدار، عجب کر رہے ہیں دوانے یہ دیدار، نگے بند کر کے صنم دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، یہ تھے خرم ابن شبیر، اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ ہمارے اگلے مہمان شاعر مزمل حسین ساکی، آپ سے التماس ہے کہ آئیں۔ اچھا، یہ نوجوان انشاءاللہ یہ ایسے ترتیب سے آتے رہیں گے، یہ ہر اتوار کو انشاءاللہ یہ چلیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ صاحب صدارت، آپ کی اجازت سے کچھ تازہ اشعار کے، عشق کی جست لگائی تو جہاں سے گزرا، عشق کی جست لگائی تو جہاں سے گزرا، سر رہ خاک اڑاتا میں یہاں سے گزرا، سر رہ خاک اڑاتا میں یہاں سے گزرا، میں ہنسی بت کے چھلاوے میں نہیں آنے کا، بہت شکریہ، میں ہنسی بت کے چھلاوے میں نہیں آنے کا، اللہ کہتے ہوئے کوئے بتاں سے گزرا، اللہ کہتے ہوئے میں کوئے بتاں سے گزرا، اس پری نے جو ایک نظر نہ ڈالی مجھ پر، اس پری نے جو ایک نظر نہ ڈالی مجھ پر، موسم گل میں بھی میں موسم دور خزاں سے گزرا، موسم گل میں بھی میں دور خزاں سے گزرا۔ بہت شکریہ۔ اور ایک غزل، روح سے ٹوٹا رابطہ دل کا، روح سے ٹوٹا رابطہ دل کا، جانتے ہو یہ مسئلہ دل کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ روح سے ٹوٹا رابطہ دل کا، جانتے ہو یہ مسئلہ دل کا، تیری باتیں ہیں رات کا کھانا، تیری باتیں ہیں رات کا کھانا، تیری صورت ہے ناشتہ دل کا، تیری صورت ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تیری باتیں ہیں رات کا کھانا، تیری صورت ہے ناشتہ دل کا، پڑھ کے ان نیل گونسی آنکھوں کو، پڑھ کے ان نیل گونسی آنکھوں کو، کھینچ لیتا ہوں دائچہ دل کا، کھینچ لیتا ہوں دائچہ دل کا، پہلے آفت ہے زندہ رہنا بھی، پہلے آفت ہے زندہ رہنا بھی، اور اوپر سے سانحہ دل کا،
اور اوپر سے سانحہ دل کا ساکن شہر خرد ہیں اب ہم، ساکن شہر خرد ہیں اب ہم، بند ہے یہاں پہ داخلہ دل کا، بند ہے یہاں پہ داخلہ دل کا۔ بہت شکریہ۔ زندگی تو بتا کہ کس منہ سے، زندگی تو بتا کہ کس منہ سے جان لے گا یہ حادثہ دل کا، جان لے گا یہ حادثہ دل کا۔ بہت شکریہ۔ تیری باتیں ہیں رات کا کھانا، تیری صورت ہے ناشتہ۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ ہمارے اگلے مہمان شاعر سینئر کی لسٹ شروع ہو چکی ہے، تو میں التماس گزار ہوں محترم گل نازک صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں یہ ہمیشہ سے ہر تقریب کی معاونت کرتے رہتے ہیں بیچارے، تو یہ وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ تصویریں وغیرہ بہت اچھی یہ ایڈٹ بھی کرتے ہیں، بناتے بھی ہیں، اور فیس بک پہ لگانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایک بار پھر تالیاں۔ ایک شیخ خود کو یوسف کی طرح لگتا ہوں، خود کو یوسف کی طرح لگتا ہوں، بھائی جب بھی کہیں نظر آئیں۔ خود کو یوسف کی طرح لگتا ہوں، بھائی جب بھی کہیں نظر آئیں۔ اور اب کچھ اور کلام۔ زندگی بار ہے دشوار، زندگی یار ہے دشوار بہت، زندگی یار ہے دشوار بہت، اتنی اچھی نہیں تکرار بہت۔ مہربانی۔ زندگی یار ہے دشوار بہت، اتنی اچھی نہیں تکرار بہت، غم نہ کرنا یوں ہی سرکار میرے، غم نہ کرنا یوں ہی سرکار میرے، سر سلامت ہو تو دستار بہت۔ ایک اور کی سمجھ میں آ گئی ساری کہانی، سمجھ میں آ گئی ساری کہانی، نکالے دشمنی کوئی پرانی، سمجھ میں آ گئی ساری کہانی، نکالے دشمنی کوئی پرانی، اور کسی کو کچھ کہے جو، کسی کو کچھ کہے جو، منافق آدمی کی ہے نشانی۔ بہت شکریہ جی۔ ایک اور کی حشر میں ہوں گے فیصلے سارے، حشر میں ہوں گے فیصلے سارے، حشر تک دل کو ہم نے ٹال دیا، حشر میں مہربانی، حشر میں ہوں گے فیصلے سارے، حشر تک دل کو ہم نے ٹال دیا، روز کرتا تھا پریشان نازک، اس لیے دل سے ہی نکال دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور پھول ہوں چاہے پھول جیسے ہوں، پھول ہوں چاہے پھول جیسے ہوں، لوگ دل میں سجائے جاتے ہیں۔ مہربانی۔ پھول ہوں چاہے پھول جیسے ہوں، لوگ دل میں سجائے جاتے ہیں، جن درختوں پہ پھل نہیں لگتا، جن درختوں پہ پھل نہیں لگتا، ان پہ آرے چلائے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کہتے ہیں کہ پڑھ رہا ہوں عشق کا دل میں سپارہ شام سے، پڑھ رہا ہوں عشق کا دل میں سپارہ شام سے، دیکھیے ہوتا ہے کب کوئی اشارہ بام سے۔ مہربانی مہربانی۔ پڑھ رہا ہوں عشق کا دل میں سپارہ شام سے، دیکھیے ہوتا ہے کب کوئی اشارہ بام سے، اور ساقیہ دینا مجھے اب کے سراہی ہاتھ میں، ساقیہ دینا مجھے اب کے سراہی ہاتھ میں، ہو گیا مشکل بہت میرا گزارا جام سے۔ مہربانی۔ اور ایک
पढ़ रहा हूँ इश्क का दिल में सिपारा शाम से, पढ़ रहा हूँ इश्क का दिल में सिपारा शाम से, देखिए होता है कब कोई इशारा बाम से, और साकिया देना मुझे आपके सुराही हाथ में, हो गया मुश्किल बहुत मेरा गुजारा शाम से। और आखिर में एक और के खूबसूरत अगर बला की, खूबसूरत अगर बला की है, बेवफा भी तो इंतहा की है। खूबसूरत अगर बला की है, बेवफा भी तो इंतहा की है, जिंदगी तुझको क्या पता हमने, जिंदगी तुझको क्या पता हमने, कितनी कीमत तेरी अदा की। मोहतरम आलिशवार बंगज साहब से गुजारिश है आएँ, और साहिब सदर आपकी इजाज़त से दो मिनट वो हल्का अरबाब ज़ौक़ पे कुछ थोड़ा सा वो जी प्लीज़ सर। आज मुझे साहिब सदर आपकी इजाज़त से एहसास हुआ कि तब्दीली अच्छी भी होती है। बहुत अरसे बाद हल्का अरबाब ज़ौक़ में इतने बड़ी तादाद में शायर और ख़ास तौर से नौजवान, और आप सब के लिए, हम सब के लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान जलील आली साहब मौजूद हैं, जो ख़ुद हल्के जितनी अहमियत रखते हैं। मेरे ज़िम्मे एक छोटा सा काम ये भी था कि जो नौजवान आते हैं इस हल्के में नए, उनके लिए एक फ़्लैश की सूरत में हल्का अरबाब ज़ौक़ के बारे में 2-4 बातें साहिब सदर आपकी इजाज़त से। 29 अप्रैल 1939 पहला इजलास, सदारत हफीज़ होशियारपुरी, पहले सेक्रेटरी जनरल, ये ख़ास तौर से मैं नासिर अली नासिर के लिए ये लाइन है, पहले सेक्रेटरी जनरल नसीर अहमद जामेई, जामी नहीं जामेई, जामिया से 1939-40 पहली सालाना रिपोर्ट पढ़ी गई। सिर्फ बाज़ अदीबों और दोस्तों ने आपस में मिल बैठने और अपने अपने फनपारे एक दूसरे को सुनाने की ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी अंजुमन के वजूद में लाने की तजवीज़ पेश की थी, जिसमें बकौल शेर मोहम्मद अख्तर नसीर अहमद जामेई पेश थे, और उन्होंने पहली मरतबा अदबी तख्लीक़ात को सुनने, पढ़ने और अदबी मसाइल पर गुफ्तगू करने की अहमियत पर ज़ोर दिया। पहला जलसा नसीर अहमद जामेई के मकान वाक़े लक्ष्मी मैंशन मैकलोड रोड के अक़ब में, पहला अफसाना नसीम हिजाज़ी का तलाफ़ी कोई 35 सफ़ात पर मुश्तमिल। अख्तर साहब के भाई बद्रुज़्ज़मा के दफ्तर में इजलास होते रहे, ताबिश सिद्दीकी के मकान पर इजलास होते रहे, फिर क़य्यूम नज़र और अमजद हुसैन शामिल हुए। यानी शुरू में शेर मोहम्मद अख्तर, नसीर अहमद जामी, ताबिश सिद्दीकी, मोहम्मद फ़ाज़िल, इकबाल अहमद, हफीज़ होशियारपुरी वग़ैरह मेंबर बन गए। पहले इजलास में नसीम हिजाज़ी, ताबिश सिद्दीकी, मोहम्मद फ़ाज़िल, इकबाल अहमद, मोहम्मद सईद, अब्दुल गनी, शेर मोहम्मद अख्तर। 1940-41 के मेंबर्स में बेदी, हंसराज राहबर, कन्हैया लाल कपूर, प्रकाश पंडित और बेगम सकीना महमूद। 1944 YMCA। 1945 शाह दिल्ली में, सेक्रेटरी इबादत बरेलवी। शुरू में नाम बज़्म दास्तान गोयां और अंजुमन फसाना गोयां। इंतज़ार हुसैन ने फरमाया, हल्का खुशकिस्मत के तारीख़ का हिस्सा बनने से पहले इसे एक अच्छा मुहक्किक नसीब हुआ। ऐसे लोग मिले जिनके सामने हल्के की दाग बेल पड़ी। ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब फरमाते हैं, 1939 में बज़्म दास्तान गोयां के नाम से
لاہور میں ایک چھوٹی سی ادبی انجمن وجود میں آئی جو جلد ہی حلقہ ارباب ذوق کے نام سے موسوم ہوئی اور قیام کے چند سال بعد ہی جدید اردو ادب کی ایک اہم تنظیم بن گئی۔ یونس جاوید پی ایچ ڈی خود شامل ہوتے رہے۔ ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ حلقہ ارباب ذوق پہ۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں حلقہ میرا پہلا عشق تھا، یعنی فرسٹ لو۔ کچھ فضا سحر زدہ، کچھ بولنے والوں کا تنتنا تھا، کیا لہجہ تھا، کیا دلائل تھے۔ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ بات واضح ہے کہ حلقے کو شروع کرتے وقت کوئی سیاسی یا دوسرا مقصد پیش نظر نہیں تھا۔ ترقی پسند تحریر کے ہوتے ہوئے بھی حلقہ ارباب ذوق نے اپنی جگہ بنائی۔ حلقہ ارباب ذوق کراچی اور راولپنڈی قیام پاکستان کے بعد بنے۔ اس کے بعد کی کہانی یونس جاوید کی ریسرچ میں پڑھیے۔ حلقہ ارباب ذوق، تنظیم، تحریک، نظریہ، جنہوں نے انتصاب میں لکھا کہ یونیورسٹی اورینٹل کالج کے نام اور شہر لاہور کے نام۔ 2003 میں اشاعت 1072 صفحات، اور آج یہی حلقہ آپ سب کے نام 23 جنوری 2022۔ صدر آپ کی اجازت سے 2-3 شعر۔ گردش ماہ و سال نے تجھ سے جدا نہیں کیا، گردش ماہ و سال نے تجھ سے جدا نہیں کیا، تیرا کرم رہا کوئی اور خدا نہیں کیا، تیرا کرم رہا کوئی اور خدا نہیں کیا۔ یہ تو نبی کا فیض تھا جس نے دیا تھا حوصلہ، یہ تو نبی کا فیض تھا جس نے دیا تھا حوصلہ۔ ہم نے پڑھا درود کیا اس نے عطا نہیں کیا، ہم نے پڑھا درود کیا اس نے عطا نہیں کیا۔ بابا تمہارا شکریہ، بابا تمہارا شکریہ، اسم اعظم ہمیں سکھا دیا، بابا تمہارا شکریہ، اسم اعظم ہمیں سکھا دیا۔ نعرہ حیدری نے کیا کام صدا نہیں کیا، نعرہ حیدری نے کیا کام صدا نہیں کیا۔ کتنے عظیم لوگ ہو صبح و مساء و سجدہ ریز، کتنے عظیم لوگ ہو صبح و مساء و سجدہ ریز۔ ہم نے تو کربلا میں ایک سجدہ ادا نہیں کیا، ہم نے تو کربلا میں ایک سجدہ ادا نہیں کیا۔ جتنا بھی زر خرید لے ہوگا نہ کامیاب وہ، جتنا بھی زر خرید لے ہوگا نہ کامیاب وہ، جس نے بھی اپنے آج کو کل پر فدا نہیں کیا، جس نے بھی اپنے آج کو کل پر فدا نہیں کیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے اگلے مہمان شاعر آپ سب کی بھرپور تالیوں میں حلقہ ارباب ذوق کے سابقہ سیکرٹری محترم جناب آپ سب کی جانی مانی شخصیت احمد رضا راجہ صاحب، آپ سے گزارش ہے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ احمد رضا راجہ۔ ہیں دیگر کو اس قدر حالات پیارے شہر میں، ہیں دیگر کو اس قدر حالات پیارے شہر میں، ہم نکلتے ہی نہیں اب غم کے مارے شہر میں، ہیں دیگر کو اس قدر حالات پیارے شہر میں، ہم نکلتے ہی نہیں اب غم کے مارے شہر میں۔ تتلیوں سے کھیلنے کے دن ہیں جن پھولوں کے وہ، تتلیوں سے کھیلنے کے دن ہیں جن پھولوں کے وہ، بیچتے ہیں ٹافیاں گیندے غبارے شہر میں، ہیں دیگر کو اس قدر حالات پیارے شہر میں، ہم نکلتے ہی نہیں اب غم کے مارے شہر میں۔ تتلیوں سے کھیلنے کے دن ہیں جن پھولوں کے وہ، بیچتے ہیں ٹافیاں گیندے غبارے شہر میں۔ اب کوئی دکھتا نہیں کاسوں میں سکے ڈالتا، بس بھکاری ہی نظر آتے ہیں سارے شہر میں۔ اب کوئی دکھتا نہیں، اب کوئی دکھتا نہیں کاسوں میں سکے ڈالتا، بس بھکاری ہی نظر آتے ہیں سارے شہر میں۔ اب دیا تک بھی نہیں روشن فصیلے شہر پر،
جھلملاتے تھے کبھی ہر سو ستارے شہر میں، اب دیا تک بھی نہیں روشن فصیلے شہر پر، جھلملاتے تھے کبھی ہر سو ستارے شہر میں، چوک چوراہوں پہ ہے اب اجنبیت کا سما، چوک چوراہوں پہ ہے اب اجنبیت کا سما، غیر ہے اب موسم و منظر ہمارے شہر میں، ہیں دگرگوں چوک چوراہوں پہ ہے اب اجنبیت کا سما، غیر ہیں اب موسم و منظر ہمارے شہر میں، ہیں دگرگوں اس قدر حالات پیارے شہر میں، ہم نکلتے ہی نہیں اب غم کے مارے شہر میں۔ باشندہ ہو گر تجھ سا باشندہ ہو، گھر کتنا تابندہ ہو، گر تجھ سا باشندہ ہو، گھر کتنا تابندہ ہو، دل سے برف ہٹا کر دیکھ، دل سے برف ہٹا کر دیکھ شاید کوئی زندہ ہو، دل سے برف ہٹا کر دیکھ، دل سے برف ہٹا کر دیکھ شاید کوئی زندہ ہو، ممکن ہے ہم سب میں بھی، ممکن ہے ہم سب میں بھی بیٹھا ایک درندہ ہو، ممکن ہے ہم سب میں بھی بیٹھا ایک درندہ ہو، مجھ کو دیکھ کے ہنستے ہو، مجھ کو دیکھ کے ہنستے ہو، خوش ہو یا شرمندہ ہو، مجھ کو دیکھ کے ہنستے ہو، مجھ کو دیکھ کے ہنستے ہو، خوش ہو یا شرمندہ ہو، مجھ کو دیکھ کے ہنستے ہو، خوش ہو یا شرمندہ ہو، کیسی باتیں کرتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے دل تیرا کارندہ ہو، کیسی باتیں کرتا ہے دل تیرا کارندہ ہو۔ اور نظم کا عنوان ہے سرمئی فاختہ ناصر نے، فاختائیں گرانے سے فرصت ملے تو کبھی سوچنا ہے فاختہ کون ہے، فاختائیں گرانے سے فرصت ملے تو کبھی سوچنا فاختہ کون ہے، یہ جو ناپید ہوتی ہوئی فاختہ سرمئی فاختہ سرمئی تو نہیں، یہ جو ناپید ہوتی ہوئی فاختہ سرمئی فاختہ سرمئی تو نہیں، ہاں دنوں کی سفیدی شبوں کی سیاہی ہماری سفیدی سیاہی چھپائے ہوئے ہے، ہاں دنوں کی سفیدی شبوں کی سیاہی ہماری سفیدی سیاہی چھپائے ہوئے ہے، نبھائے ہوئے ہے ہم، اگر تم شکاری نہیں جانتے فاختہ کون ہے، ہم اگر تم شکاری نہیں جانتے فاختہ کون ہے، تم شکاری تو یورینیم کے پجاری کئی فاختائیں فقط اس لیے ذبح کرتے رہے ہو کہ شاید کسی فاختہ کے گلے سے لہو کی بجائے کوئی تیل کا ہی کنواں پھوٹ نکلے، تم شکاری تو یورینیم کے پجاری کئی فاختائیں فقط اس لیے ذبح کرتے رہے ہو کہ شاید کسی فاختہ کے گلے سے لہو کی بجائے کوئی تیل کا ہی کنواں پھوٹ نکلے۔ ہمارے اگلے مہمان شاعر سعید راجہ صاحب بہت عمدہ شاعر، بہت حقیق انسان، آپ سب کو مضبوط آدمی، کبھی جو یاد کا بادل کلام کرتا ہے، کبھی جو یاد کا بادل کلام کرتا ہے، کسی کی آنکھ میں کاجل کلام کرتا ہے، کبھی جو یاد کا بادل کلام کرتا ہے، کسی کی آنکھ میں کاجل کلام کرتا ہے، اور ہوا کی بات تو بنتی نظر نہیں آتی، ہوا کی بات تو بنتی نظر نہیں آتی، میرا چراغ مسلسل کلام کرتا ہے، ہوا کی بات تو بنتی نظر نہیں آتی، میرا چراغ مسلسل کلام کرتا ہے، اور میں شور شہر سے گھبرا کے آ گیا ہوں ادھر، میں شور شہر سے گھبرا کے آ گیا ہوں ادھر، کہ چیختا نہیں جنگل کلام کرتا ہے، کہ چیختا نہیں جنگل کلام کرتا ہے،
تو پھر یہ طے ہے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، تو پھر یہ طے ہے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، اگر لہو سر مقتل کلام کرتا ہے تو پھر یہ طے ہے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، اگر لہو سر مقتل کلام کرتا ہے، اور مجھے فراہم نہیں کیا اس نے، مجھے فراہم نہیں کیا اس نے، وہ ایک لمس کے پل پل کلام کرتا ہے، وہ ایک لمس کے پل پل کلام کرتا ہے، اور حصار ذات سے پاتا ہے پہلے آزادی، حصار ذات سے پاتا ہے پہلے آزادی، پھر اس کے بعد ہی پاگل کلام کرتا ہے، حصار ذات سے پاتا ہے پہلے آزادی، پھر اس کے بعد ہی پاگل کلام کرتا ہے، اور میں جانتا ہوں ایک ایسے بھی شخص کو جو سعید، میں جانتا ہوں ایک ایسے بھی شخص کو جو سعید ادھورے پن میں مکمل کلام کرتا ہے، ادھورے پن میں مکمل کلام کرتا ہے، اور ہوا کی بات تو بنتی نظر نہیں آتی، میرا چراغ مسلسل کلام ہوتا ہے، جسے سب دیکھتے۔ ایک اور غزل سے چند اشعار کہ مستقل کنج خاموشی میں نہیں آ سکتے، مستقل کنج خاموشی میں نہیں آ سکتے، ہم گرفتے غم ہستی میں نہیں آ سکتے، ہم نہ جگنو ہیں نہ تتلی نہ ستارہ کوئی، ہم نہ جگنو ہیں نہ تتلی نہ ستارہ کوئی، ہم تیرے خواب کی کھڑکی میں نہیں آ سکتے، ہم نہ جگنو ہے نہ تتلی نہ ستارہ کوئی، ہم تیرے خواب کی کھڑکی میں نہیں آ سکتے، اور کوئی تفصیل بتانا بھی کہاں ہے ممکن، زخم اتنے ہیں کہ گنتی میں نہیں آ سکتے، کوئی تفصیل بتانا بھی کہاں ہے ممکن، زخم اتنے ہیں کہ گنتی میں نہیں آ سکتے، اور وصل کی شرط ہے مٹھی میں ستارے لاؤں، وصل کی شرط ہے مٹھی میں ستارے لاؤں، اور ستارے میری مٹھی میں نہیں آ سکتے، وصل کی شرط ہے مٹھی میں ستارے لاؤں، اور ستارے میری مٹھی میں نہیں آ سکتے، اور خواب تحریر کیا اور سعید اس نے کہا تم کسی اور کہانی میں نہیں آ سکتے، خواب تحریر کیا اور سعید اس نے کہا تم کسی اور کہانی میں نہیں آ سکتے۔ کھڑکیوں سے لہو نکل آیا، یہ میری فرمائش ہے۔ ہلکا رواب ذوق چند کا سیکٹری سوری بہت مانو سے میں چند اشعار کر کے میں ہاؤ ہوں نکل آیا، دشت سے سرخر ہوں نکل آیا، میں سمجھتا تھا میں ہی میں ہوں مگر چار سو تو ہی تو نکل آیا، میں سمجھتا تھا میں ہی میں ہوں مگر چار سو تو ہی تو نکل آیا، اور آرزو ہو نہیں سکی پوری اس میں کار رفو نکل آیا، آرزو ہو نہیں سکی پوری اس میں کار رفو نکل آیا، اور جانے کیا تھا کہ آج دریا بھی جانب آبجو نکل آیا، جانے کیا تھا کہ آج دریا بھی جانب آبجو نکل آیا، اور شعر دیکھیے کہ عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں، عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں کرچیوں سے لہو نکل آیا، عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں کرچیوں سے لہو نکل آیا، عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں کرچیوں سے لہو نکل آیا، کہہ رہا تھا کہ میں ضروری ہوں اور میں باقی ہوں۔ یہ تھے سعید راجہ عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں کرچیوں سے لہو نکل آیا۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لائے، آپ نے عزت بخشی۔ ہمارے اگلے مہمان شاعر محترم سعید اللہ صاحب سے درخواست ہے آئیں اور کچھ گزارش کریں اور
की वंडागा मैं दुनिया ते केड़े रंग खलारांगा, की वंडागा मैं दुनिया ते केड़े रंग खलारांगा, पट्ठा सारा बह गया साडा की मैं सवारांगा। क्या कहने, क्या कहने। एक अल्लड़ मुटियार नूं तक के दादा आखे पोते नूं, एक अल्लड़ मुटियार नूं तक के दादा आखे पोते नूं, अंदरों दंद फड़ाई मैनू मैं भी सीटी मारांगा। क्या कहने, क्या कहने। गली गली विच रौला पाउंदा नचदा फिरदा बाबा टल, गली गली विच रौला पाउंदा नचदा फिरदा बाबा टल, लोकी उन्नू चला कहते पर करदा है सच्ची गल। जिन्नू जिस शै दा घाटा है रब्बा उन्नू दे दे, जिन्नू जिस शै दा घाटा है रब्बा उन्नू दे दे, मुल्ला नू ईमान नहीं ते मैनू रोटी खा दे। एक पंजाबी की छोटी सी नज़म पेश कर देता हूँ, उसका अनवान है इश्तारे। शिखर दोपहरे लम सलमी सुंजी डंडी कलम कल्ले किकर थले। क्या रब्त है। शिखर दोपहरे लम सलमी सुंजी डंडी कलम कल्ले किकर थले, बैठा रोमा हाथ रो। अचल चेत या ऊपर तकिया फिर मैं नजरा फेर न सकिया, सावे पत्थर डिग पे टह गए किकर उत्ते कंडे रह गए। हमारे मेहमान शायर मजलिस आमला के रुकन सीनियर, एक गजल और सुनाऊंगा, चला जाऊंगा आगे बढ़ वास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तबीयत दुरुस्त नहीं थी, लेकिन आली साहब की सदारत में पढ़ने के लिए मैं भाग के चला आया। ये जानते हैं, ये दोपहर मेरे पास थे और मैं कोई बात कर रहा था और मुसलसल खांसता रहा। सबसे पहले तो मैं अरबाब ज़ौक़ की सेक्रेटरी को कामयाब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज सिर्फ मेरा ख्याल जो सामने हैं वो हमारे शायर बैठे हैं, एक दो कुछ होगा, तो ये बहुत अच्छी बात भी है, अच्छी रिवायत भी है, लेकिन इस रिवायत में सामने को शामिल होना चाहिए। लेकिन आज के नौजवान शुमारा ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया, दिल खुश हो गया और हमें पता चला कि हमारी आने वाली नस्ल जलील अली साहब की जेर सरपरस्ती बहुत अच्छे काम दिखाएगी, बहुत अच्छी शायरी करेगी। हमारी उर्दू शायरी का रावलपिंडी के दबिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है। एक गुजारिश रावलपिंडी से करूँगा, बाकी बातें तो सही साहब ने फरमा दी और बहुत सारी बातें तो जनाब अली साहब फरमाएंगे। बस एक बात कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त को जब हम ज़ाया करते हैं तो फिर बाद में वक्त हमें ज़ाया करता है, ये वक्त इंतकाम देता है। तो कोशिश करें कि वक्त पर हम अपने प्रोग्रामों को तरतीब दें। कुछ भी हो जाए ये तय कर लें तो सारे सीधे हो जाएंगे। हर एक को 15 मिनट का पहले कह दें और शुरू कर दिया करें। साहब सदर आ जाते हैं और बाकी हम बैठे रहते हैं। तो ये इस सेक्टर से ज़्यादा वक्त नहीं होगा, 4-5 शेर वो चला जाऊँ वाली गजल नहीं सुनाऊंगा। तकदीर ही में कुर्ब की सूरत लिखी नहीं, तकदीर ही में कुर्ब की सूरत लिखी नहीं, मिलने की वरना कौन सी तदबीर की। तकदीर ही में कुर्ब की सूरत लिखी नहीं, मिलने की वरना कौन सी तदबीर की नहीं। उसने तो दिल से मेरी कहानी सुनी नहीं, उसने तो दिल से मेरी कहानी सुनी नहीं, हंसते लबों पे हाथी कभी और कभी नहीं। उसने तो दिल से मेरी कहानी सुनी नहीं,
ہنستے لبوں پہ ہاتھی کبھی اور کبھی نہیں، میں نے کسی بھی عبد سے مانگا کبھی نہیں، میں نے کسی بھی عبد سے مانگا کبھی نہیں، شرمندہ حیات میری بندگی نہیں، میں نے کسی بھی عبد سے مانگا کبھی نہیں، شرمندہ حیات میری بندگی نہیں، جس میں خدائے پاک تیری بندگی نہیں، جس میں خدائے پاک تیری بندگی نہیں، کہنے کو زندگی ہے مگر زندگی نہیں، جس میں خدائے پاک تیری بندگی نہیں، کہنے کو زندگی ہے مگر زندگی نہیں، کہنے کو زندگی ہے مگر زندگی نہیں، بازار زندگی میں وفا کو نہ کر تلاش، بازار زندگی میں وفا کو نہ کر تلاش، اے دل کسی دکان پہ یہ جنسی نہیں، بازار زندگی میں وفا کو نہ کر تلاش، اے دل کسی دکان پہ یہ جنسی نہیں، ویسے تو کائنات کو تسخیر کر لیا، ویسے تو کائنات کو تسخیر کر لیا، پر آدمی پہ اپنی حقیقت کھلی نہیں، ویسے تو کائنات کو تسخیر کر لیا، پر آدمی پہ اپنی حقیقت کھلی نہیں، وہ عرض مدعا پہ بگڑتے چلے گئے، وہ عرض مدعا پہ بگڑتے چلے گئے، وہ چشم ترنے بات بنائی بنی نہیں، وہ عرض مدعا پہ بگڑتے چلے گئے، وہ چشم ترنے بات بنائی بنی نہیں، ہم اکثر اضطراب نظر دیکھتے رہے، ہم اکثر اضطراب نظر دیکھتے رہے، لرزش نقاب رخ پہ ذرا بھی ہوئی نہیں، ہم اکثر اضطراب نظر دیکھتے رہے، لرزش نقاب رخ پہ ذرا بھی ہوئی نہیں، رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر، رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر، اس اجنبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں، رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر، اس اجنبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں، فرحت ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست، فرحت ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست، فرحت ہر ایک شخص کی فطرت بھلی نہیں، فرحت ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست، فرحت ہر ایک شخص کی فطرت بھلی نہیں، رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر، اس اجنبی کی بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر فرحت عباس۔ آپ سب کے صبر کا اب ختم ہوا سفر، محترم صدارت کے لیے ہمارے پاس یہ میں اپنے لیے میرے لیے یہ بہت بڑے ہم سب کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان جیسی شخصیت ہمارے پاس موجود ہے، ورنہ تو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ سر آپ سب سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے میں نئی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تقریباً 1965-66 سے میں حلقہ راوے ذوق میں آنے جانا میں نے شروع کیا۔
لاہور کے حلقہ دیکھا، پنڈی کا حلقہ دیکھا، اسلام آباد کا حلقہ دیکھا، پھر ہم نے ایک حلقہ بابے غالب بنایا۔ یوسف حسن صاحب اس کے سیکریٹری تھے، بڑے دھڑلے سے وہ چلا اور بڑے عظیم پروگرام کیے۔ لاہور میں حلقہ بابے ذوق 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تقسیم میں انتظار حسین اور حبیب جالب حلقہ بابے ذوق ادبی میں تھے، اور کچھ اور لوگ جو تھے وہ حلقہ بابے ذوق سیاسی میں تھے، اور جالب حلقہ بابے ذوق ادبی میں تھے۔ اس طرح کی تقسیم ہوتی رہی۔ تو یہ حلقہ تو بنا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے جواب میں، کہ وہ ذرا پولیٹیکل، سیاسی اور معاشی منشور کے ساتھ آنے کے سامنے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ادب کو سیاست سے پاک رہنا چاہیے اور ادبی حوالوں سے اس پر گفتگو ہونی چاہیے، مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی پلیٹ فارم جس مقصد کے لیے آپ بناتے ہیں وہ اسی کے تابع ہمیشہ رہے۔ کیونکہ وہ ایک جمہوری پلیٹ فارم ہوتا ہے تو وہ اس میں ریگولرلی آنے والوں کے اکثریتی دباؤ سے اپنا جھکاؤ بدلتا رہتا ہے۔ تو پھر یہ ہوا حلقہ بابے ذوق میں اتنی زیادہ سیاست آ گئی کہ یہاں ایک اجلاس سے مجھے واقف کر کے جانا پڑا کہ جب بھٹو صاحب کی آخری ان کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی تو میں نے اور سرور کامران نے، یعنی یہ بات بالکل تاریخی حقیقت ہے، اگرچہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو موومنٹ تھی وہ استعمار کی چلائی ہوئی موومنٹ تھی، اور وہ جو بریک تھرو کرنے جا رہا تھا وہ تو علامہ اقبال کی تعلیمات کے مطابق کہ مسلمان جو ممالک ہیں ان کے اکنامک ریسورسز کو پول کر کے پریشر گروپ بنایا جائے، تو اس کے خلاف یہ ساری پریزنٹمنٹ تھی اور اسے ناکام کر دیا گیا۔ اس بہت بڑی موو کو اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو اقبال کے خواب مزید پورے ہوتے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ کچھ بندے کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، کہ بڑے لوگوں کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو ڈائلاگ پرولونگ ہوا تھا، بھٹو صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید ڈائلاگ کر کے میں نے فزل آؤٹ کر دوں گا، اس کے پرولونگ ہونے کے نتیجے میں مارشل لا لگنا آسان ہو گیا۔ اور اس وقت میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت سارے جو تھے، یعنی بھٹو کے اثرات جو تھے وہ پھیل رہے تھے، وہ سیاسی صورتحال کا ریفلیکشن حلقے میں بھی آئی، تو اتنے پرولونگ ڈائلاگ ہوئے کہ یہ میں آپ کو عینی گواہ کے طور پر شہادت دے رہا ہوں کہ پوری قوم کے اعصاب شر ہو گئے، اور ہمارے یہ پاگل خانے ہیں ان میں ذہنی ڈس آرڈر والے لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوگی سٹریس سے۔ تو سرور کامران مرحوم نے اور میں نے ایک قرارداد اسلام آباد حلقے میں رکھی، بہت بے ضرر قرارداد۔ وہ قرارداد یہ تھی کہ جلد از جلد پاکستانی عوام کے قابل قبول کوئی حل تلاش کیا جائے، اس کے اثرات بڑے برے آ رہے ہیں ہماری نفسیاتی اور اجتماعی تہذیبی زندگی پر۔ یہ تھی قرارداد، وہ پاس ہو گئی تو پیپلز پارٹی کے حامیوں نے اور اوپر منشا یاد اس وقت سیکریٹری منشا یاد نے یہ لکھی ہوئی ہے کہانی، یہ انہوں نے بات لکھی بھی تھی کہ انہیں پھر کہا گیا پیپلز پارٹی کے سرکل سے کہ کیوں قرارداد یہ منظور ہوئی۔ چنانچہ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ حلقے سے باہر ایک قرارداد پاس کی بھٹو کی حمایت میں، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ یہاں حلقہ بابے ذوق ہوتا تھا فیروز سنس کی بلڈنگ کے اوپر، تو اس میں انہوں نے مذاکرہ رکھا، غالباً الطاف قریشی تھے اس وقت،
تو مذاکرہ تھا کہ موجودہ حالات میں ادیبوں کی ذمہ داری ہے، وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ کتنی سیاست آ گئی حلقے میں. تو ٹیپ ریکارڈر وہ بڑا جو ریڈیو پاکستان میں ہوتا تھا، بڑا سا گھوما کرتا تھا، وہ ٹیپ ریکارڈر ٹیبل پر رکھ دیا گیا اور اس اجلاس میں سارے یہاں کے دلی کے قریب کے حلقوں کے جو ایم پی اے تھے پیپلز پارٹی کے، وہ آ گئے، جوید علی قریشی آ گیا، پروفیسر نذیر آ گیا، خورشید حسن میر آ گیا. اس طریقے سے تو وہ سارے آ گئے اور ساتھ ہی کچھ ٹریڈ یونین کے ورکرز آ گئے اور وہ ٹیپ ریکارڈر آتی نہیں کرو بات موجودہ حالات میں کی زمانہ ہے. تو میں یہ کہہ کے واقف کرے گا کہ آج کا اجلاس ادیبوں کا اجلاس نہیں. تو اسی طرح کے واقعات نے حلقہ رواب غالب بنانے پر ہمیں مجبور کیا، لیکن ہم نے حلقہ رواب ذوق چھوڑا نہیں، وہاں سے غیر حاضری نہیں کی، دونوں جگہ جاتے رہے. ایک دفعہ پھر یہ ہوا، بڑے ادیبوں وہی کام ہوتے رہے. احمد جوید صاحب حلقے کے سیکرٹری تھے، ضیاء صاحب کا زمانہ تھا، تو حامد جیلانی ایک بہت الٹرا قسم کا سوشلسٹ کمیونسٹ بندہ تھا، بڑا اچھا شاعر تھا، ایک ریڈیو میں ملازم تھا. تو اس نے کوئی بات کرنا چاہے، ظاہر وہ پولیٹیکل اورینٹیشن کا بندہ تھا، اس نے کسی بات نظم پر یا غزل پر سیاسی گفتگو کرنا چاہے. تو احمد جوید جو حلقے کے سیکرٹری تھے، جو خود پروگریس ہے، انہوں نے آگے کہا کہ یہ حلقے میں سیاسی بات نہ کرے. اچھا میں کھڑا ہو گیا. اچھا میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ جماعتیہ ہے. اچھا وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں اقبالیہ ہوں. وہ کہتے تھے جماعتیہ. تو جیلانی جو حامد جیلانی تھا میرا لاہور کا دوست تھا. اب جب سیکرٹری صاحب نے یہ کہا، صحیح صاحب، جب سیکرٹری صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی گفتگو نہ کریں تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ حلقہ رواب ذوق آزاد پلیٹ فارم ہے، یہاں جو بندہ بولتا ہے اپنے رسک پر بولتا ہے. آپ اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں، دینا چاہتے ہیں جو مرضی دیں، اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں مخالفت کریں، لیکن یہاں آپ کسی کو بات کرنے سے روک نہیں سکتے. اس کے بعد جو حامد جیلانی نے ان کی مرمت کی، اس نے کہا یار میں جلیل علی کو لاہور کا جانتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں جماعتیہ ہے، وہ مجھے بولنے کا حق دلا رہا ہے، آپ مجھے کہتے ہیں آپ وہ بات نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات. پھر الیکشنوں میں بڑا جوڑ توڑ ہوتا تھا، اور یعنی سمجھ لیں کہ وہ جو بزرگ اینٹیک بن چکے ہوتے تھے، ووٹ تو ان کا پھر بھی ہوتا تھا چاہے کبھی بھی حلقے میں وہ نہیں آتے تھے، تو ان کو پھر ویل چیئر پر بھی لایا جاتا تھا کہ آگے ووٹ ڈالو. تو اتنی گہما گہمی ووٹوں میں حلقے کے الیکشنوں میں ہوتی تھی. تو یہ ایک سرگرم ہونے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حلقہ رواب ذوق ہے، یہ ادیبوں شاعروں کی تربیتی اکیڈمی ہے، اور یہ وہ اکیڈمی نہیں جس کی انتظامیہ حکومت بدلنے کے ساتھ بدل جاتی ہے. یہ ادیبوں شاعروں کی اکیڈمی ہے، یہ اپنے حساب سے تبدیل ہوتی ہے. تو یہاں ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ہمیں محفوظات میں رکھنی پڑتی تھیں چیزیں، کہ اگر کوئی بندہ نہیں آیا تو پھر وہ جو لائن میں لگے ہوئے لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جن کی باری ہی نہیں آتی، ان میں سے کسی بھی چیز پڑھا دیں گے. اور 8-8 10-10 سال بینچز میں بیٹھ کے بندہ انتظار کرتا تھا کہ میری باری کب آئے گی کہ میں بھی کوئی چیز پڑھوں. تو حلقہ رواب ذوق ہمیں برداشت سکھاتا ہے اپنے سامنے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 60 سال سے لکھنے، 50 سال سے لکھنے والا بندہ اپنی چیز پیش کرے اور کل کا ایک مبتدی تھا آگے کہے کہ یہ کیا فضول چیز لکھی علی صاحب، تو وہ کہہ سکتا ہے اور علی صاحب بے مدد نہیں ہوں. یہ تربیت حلقہ رواب ذوق کی. بات سنیں، آج یہ فیس بک نے
یہ احساس دلایا ہوا ہے ہمارے نئے نئے شاعروں کو، لوگوں کی جیسے ان پر فرشتہ اترتا ہے اور وہ نازل ہوتی ہے ان پر چیز، تو وہ اس کے بارے میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بات، اور پھر ساتھ یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ بزرگ ہمیں بتاتے نہیں، بھائی کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، کنواں نہیں چل گیا ہے، تو اب سیکھتا وہی ہے جو سیکھنے کی تمنا رکھتا ہو۔ ہمیں تو 60 سال ہو گئے لکھتے ہوئے، آج بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ غزل جب بھی میں کہتا ہوں لکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار بات تو نہیں بنی۔ تو یہ پرفیکشن کا جو احساس ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کے اندر، ہر لمحے سیکھنے کے عمل میں رہیں، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ تو اب یہ ہے کہ قواعد و ضوابط تو ایسے نہیں ہیں کہ ہلکے میں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اب ایک ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حلقہ و ذوق کا سیکریٹری ہونا اعزاز سے کہیں زیادہ ذمہ داری کی بات ہے۔ اعزاز پیچھے رہ جاتا ہے، ذمہ داری۔ تو اب ذمہ داری کیا ہے کہ یہاں اگر سنجیدہ لوگ زیادہ پارٹیسپیشن کریں یا ان کا منت ترلا کر کے سیکرٹری صاحب ان کو پارٹیسپیٹ کروائیں، تو حلقے کی گفتگو کا، بحث کا ایک لیول بلند ہوتا رہے گا۔ جیسے پارٹیسپینٹس آئیں گے ویسے ہی اس کا لیول فلکچویٹ کرے گا۔ اگر پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ تجربہ کار نہیں ہیں، تو اس کی بحث کا لیول بھی شیلو رہے گا۔ تو اگر اس میں تجربہ کار لوگ موجود ہوں گے، کونا مشق لوگ موجود ہوں گے، تو اس کے دورے تیرے فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ معیار ڈسکشن کا بلند ہو جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کا تربیت ہو، ان کو پتہ چلے گا کہ اس لیول پر بھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آنا یہاں ضروری اس لیے ہے کہ دوسروں کے درمیان میں آپ کو اپنے آپ کو اسیس کرنے کا موقع دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو دوسروں کی نگاہ کے آئینے نہ ہوتے تو دل کہاں ڈھونڈتے قدوقال اپنے آپ میں۔ تو اسی طریقے سے بچوں میں جب آپ دوسروں کے درمیان چھپی ہوئی اپنی غزل دیکھتے ہیں یا نظم دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں میدان میں کون کون سا پہلوان اترا ہوا ہے اور میرے مسلز میں کتنی جان ہے، وہاں پتہ چلتا۔ اس لیے چیلنجنگ جگہ پر آنا چاہیے۔ ایک طبقہ ہمارے نوجوان شاعروں کا بھی ایسا ہے جو حلقہ کا رخ نہیں کرتا، کیونکہ یہاں وہ فیل کرتے ہیں کہ انہیں شاید وہ توقیر نہیں ملتی جو کچے پکے شعر پڑھنے سے مشاعروں میں مل جاتی ہے۔ تو وہ سہر پسندی میں، یا اسی لیے میرا خیال ہے اقبال کو وہ شعر کہنا پڑا تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے تیرا سے شکستہ ہو تو عظیم رہے گا۔ تو اس سے ٹوٹنا چاہیے، اسے ٹوٹنے دیں، ٹوٹے گا تو بنے گا۔ تو وہ پین جو ہے، وہ جو تکلیف ہے، وہ آپ برداشت کریں گے تو آپ کے اندر سے پھر یہ عزم اور ارادہ پیدا ہوگا کہ نہیں، اگلی دفعہ میرا قدم اس سے آگے ہونا چاہیے۔ ایک بات اور واقعہ آپ کو بتا کے تو پھر میں کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں۔ ہم نے ایک دفعہ فیض احمد فیض صاحب کو بلایا، تو میں آپ کو فیض صاحب کا ایٹیٹیوڈ بتانے لگا کہ ورڈ لٹریچر کیا تھا ان کا۔ تو شاہد محمود ندیم جو میرے یونیورسٹی کے زمانے کے دوست تھے، یہ ڈائریکٹر جنرل تھے جو ٹی وی کے بھی رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ بڑے وہ لیفٹسٹ تھے اور سوشلسٹ تھے، تو یہ ایک مضمون لکھ کر لائے، لاہور سے آیا خاص طور پر پڑھنے کے لیے۔ یہ خود سائیکالوجی کے آدمی تھے، تو مضمون انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ادب جو ہے کس کے لیے لکھنا چاہیے، وہ لکھنا چاہیے انقلاب کے لیے، اور انقلاب کون لاتے ہیں، وہ مزدور اور کسان لاتے ہیں، تو اس لیے مزدوروں کسانوں کے لیے لکھنا چاہیے۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو ان کے لیول کا لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا کون ہو، وہ جو میٹرک ایف اے تک جو پڑھ چکے لوگ وہ ادب لکھ سکتے ہیں۔
یعنی اس طرح کا مضمون تھا، میکینیکل سا. تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ سائیکالوجی کے بندے ہیں اور آپ تخلیقی عمل کو اتنا سمپل سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی 8-10 باتیں پڑھا لکھا بندہ لکھ سکتا ہے اور 5-7 باتوں والوں کے لیے لکھنا چاہیے، وہ آگے پیغام دیں گے، اس سے انقلاب آئے گا. تو ایک بات میں نے تھوڑی سی تنقیدی کہی، وہ یہ تھی کہ ترقی پسند تاریخ نے لٹریچر کو نظریے کے تابع کیا. نظریہ چھوٹی چیز ہے، زندگی بڑی چیز ہے. لٹریچر زندگی سے تعلق رکھتا ہے، کسی ایک نظریے تک محدود نہیں ہوتا. آپ کا جھکاؤ ہو سکتا ہے، آپ کی سوچوں کا جھکاؤ ہو سکتا ہے، لیکن لٹریچر جو ہے اس کو آپ اس میں محدود نہیں کر سکتے، بند نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا پہلے ادب کو نظریے کا تابع کیا گیا، اب آپ اسٹریٹجی کے تابع کر رہے ہیں، یعنی اور اس پر شکنجہ کس رہے ہیں. تو اس طرح سے میری باتوں کے جواب میں وہ گرما گرمی ہوئی، بحث ہوتی رہی. اب سب کو انتظار تھا کہ فیض صاحب کی گفتگو سنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. فیض صاحب نے 2 جملوں میں بات نپٹا دی. انہوں نے کہا کہ ادیب کو کیا کرنا چاہیے؟ ادیب کو ادب تخلیق کرنا چاہیے. اور دوسری بات انہوں نے کہی اور سلیقے کے ساتھ تخلیق کرنا چاہیے. اب یہ بھی میں عینی گواہ کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیض صاحب جو کتنے بڑے لیفٹ کے پوئٹ ہیں، لیکن لٹریچر کے بارے میں، کلچر کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سیاسی نظام کو ہم بدل سکتے ہیں کوشش سے، کلچر جو ہے وہ پلاننگ سے نہیں بدلا کرتا. یہ فیصلہ پہ نقطہ نظر تھا. تو اسی میں انہوں نے لٹریچر کو بھی شامل کر کے یہ کہا کہ لٹریچر تخلیق سلیقے سے لکھنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک تو سوال پوچھوں گا. کب سرے دشت ٹھکانے کے لیے آئے؟ کب سرے دشت ٹھکانے کے لیے آئے ہیں، 4 دن شہر بلانے کے لیے کب سرے دشت ٹھکانے کے لیے آئے ہیں، 4 دن شہر بلانے کے لیے آئے. یہ جو لمحوں کے تماشے ہیں، غرض کیا ان سے؟ یہ جو لمحوں کے تماشے ہیں، غرض کیا ان سے؟ ہم یہاں اپنے زمانے کے لیے یہ جو لمحوں کے تماشے ہیں، غرض کیا ان سے؟ ہم یہاں اپنے زمانے کے لیے آئے ہیں. آپ آئے ہیں سرے تخت تو یوں لگتا ہے، آپ آئے ہیں سرے تخت تو یوں لگتا ہے، خواب بھی راک بنانے کے لیے. آپ آئے ہیں سرے تخت تو یوں لگتا ہے، خواب بھی راک بنانے کے لیے. یہ ذرا ایک نازک سا شعر ہے کہ بہہ گیا آنکھ دریچوں سے میرے دل کا غبار. بہہ گیا آنکھ دریچوں سے میرے دل کا غبار، مجھ کو احباب منانے کے لیے. بہہ گیا آنکھ دریچوں سے میرے دل کا غبار، مجھ کو احباب منانے کے لیے آئے. ہم کسی جرم کی پاداش میں لائے گئے ہیں، ہم کسی جرم کی پاداش میں لائے گئے ہیں، یا کوئی قرض چکانے کے لیے. ہم کسی جرم کی پاداش میں لائے گئے ہیں، یا کوئی قرض چکانے کے لیے آئے ہیں. فلسفہ چپ ہے، بتاتا نہیں کچھ بھی عالی. فلسفہ چپ ہے، بتاتا نہیں کچھ بھی عالی، خود ہدف ہیں کہ نشانے کے لیے. فلسفہ چپ ہے، بتاتا نہیں کچھ بھی عالی، خود ہدف ہیں کہ
کے نشانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو لمحوں کے تماشے ہیں غرض کیا ان سے، ہم یہاں اپنے زمانے کے لیے آئے، کب سرے دشت ٹھکانے کے لیے آئے، 4 دن شہر بلانے۔ ایک غزل مجھے ذرا پرانی یاد آ رہی ہے۔ میں لڑ رہا تھا بڑے احتشام سے پہلے، میں لڑ رہا تھا بڑے احتشام سے پہلے، بساط الٹ گئی عین اختتام سے پہلے۔ بہت اچھا۔ میں لڑ رہا تھا بڑے احتشام سے پہلے، بساط الٹ گئی عین اختتام سے پہلے، پھر ایک جہان ہو چاہے میرے تعاقب میں، پھر ایک جہان ہو چاہے میرے تعاقب میں، ملے رہائی مجھے اپنے دام سے۔ پھر ایک جہان ہو چاہے میرے تعاقب میں، ملے رہائی مجھے اپنے دام سے پہلے، اور رموز خیمہ زنی یاد تھے تو پھر کیسے، رموز خیمہ زنی یاد تھے تو پھر کیسے، اکھڑ گئی ہیں تنابیں قیام سے۔ رموز خیمہ زنی یاد تھے تو پھر کیسے، اکھڑ گئی ہیں تنابیں قیام سے پہلے، اور اسی کے دوش پہ آئے گا سینکڑوں کا لہو، اسی کے دوش پہ آئے گا سینکڑوں کا لہو، کہ جس نے تیر نکالی نیام سے۔ اسی کے دوش پہ آئے گا سینکڑوں کا لہو، کہ جس نے تیر نکالی نیام سے پہلے، اور یہ کہہ کے پھینک دیے اہل کاروانے چراغ، ہمیں تو شہر میں ہونا ہے شام سے۔